بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وسلم علیک وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا شفیع المسلمین۔ نہایت واجب الاحترام سامعین کرام اور منتظمین محفل، بہت خوشگوار حیرت ہو رہی ہے۔ عرصہ دراز سے مجھے بھی پاک قدم شریف حاضری کا شرف حاصل ہوتا رہا ہے، لیکن ہر بار ایک جستجو ذہن میں ضرور سر اٹھاتی تھی، یار اتنی دنیا اکٹھی ہوتی ہے، ان میں بہت سے پڑھے لکھے سمجھدار اور صاحب فہم و فراست لوگ ہوتے ہیں، لیکن کوئی ایسی محفل پاک وطن شریف میں کبھی دیکھنی نصیب نہیں ہوئی جس میں حضرت بابا جی کی فکر پہ کوئی سنجیدہ گفتگو کی جائے۔ یقین کیجئے میں آج لاہور سے جب پاک وطن شریف کی طرف حاضر ہو رہا تھا تو میرا آج کا سفر عالم خیالات میں بڑا عجیب و غریب تھا۔ یہ 4 گھنٹے جو میں نے گزارے گاڑی کے اندر، بڑا ایک منفرد تجربہ تھا۔ 4 گھنٹوں کے اندر یوں ہی ہم لاہور سے نکلتے ہیں، وہ ہماری اس گاڑی کے اندر حضرت بابا جی کی بارات تیار ہوتی ہے، اور 3 منٹ کے اندر ان کی پوری رسم و رسومات اور شگن اور سب کچھ ختم، اور پھر وہ فوراً حضرت سلطان باؤ کی طرف چلے جاتے ہیں اور ان کی بارات شروع کر لیتے ہیں، اور یہ سلسلہ چلتا 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 جب کراچی پہنچتا ہے اور کراچی سے آگے لسبیلا حضرت شاہ درانی کے دربار تک پہنچتا ہے، جیسے جیسے وہ گانے انہوں نے لگائے، اور اس پوری بس میں میرا خیال ہے ایک کثیر تعداد کراچی سے آنے والے زائرین کی تھی، اور جو کچھ سننے کو ملا اس سے یہ اندازہ ہوا کہ ہمارے ان بزرگوں کے نام پر کیا کچھ بیچا جا رہا ہے۔ ایک ایسی ہستی، بلکہ ایسی ہستیاں جنہوں نے زمانے کا رخ موڑ دیا، جنہوں نے انسانی فکر کے اندر اتنا بڑا انقلاب برپا کیا کہ آج تک تاریخ ان کی مثال ڈھونڈنے سے قاصر ہے۔ ہم ان کے نام پر کیا کیا کر رہے ہیں، اور لوگوں کو کیا کیا سنا رہے ہیں، اور لوگوں کو ان کے بارے میں کیا کیا بتا رہے ہیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی کوئی محفل، اور کم از کم پاک وطن شریف کے اندر یہ ہونی انتہائی ضروری ہے، اور میں داد دیتا ہوں آپ حضرات کو، آپ نے اس کا اہتمام کیا، اور آپ شروع فرما رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہر سال یہ اس سے بہتر پروگرام ہوگا۔ ہر سال بابا سائیں کے کرم سے آپ کوشش فرمائیں گے تو انشاءاللہ بہتر سے بہتر اس کے نتائج آئیں گے، اور بلکہ ہمیں ہمارے لیے یہ مسئلہ بالخصوص اس لیے ہوتا ہے کہ ہم جو کالجوں یونیورسٹیوں سے منسلک لوگ رہے ہیں، انجمن طلباء اسلام سے وابستہ لوگ، جب ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، ان سے گفتگو ہوتی ہے، تو ان کے ہاں جو تاثر پہلے بنا ہوتا ہے، کئی گھنٹے تو لگ جاتے ہیں اس تاثر کو ختم کرنے کے حوالے سے، کہ کوئی بھی سنجیدہ شخص، سنجیدہ فکر کا حامل فرد ان شخصیات کے بارے میں ایسی معلومات وہ اپنے اندر سٹور کر چکا ہے، ان کو اپنے ذہنوں کے اندر اس قدر پختہ کر چکا ہے، ان کو توڑنے کے لیے بھی،
ان کو اس حساس سے باہر نکالنے کے لیے بھی ایک خاصی مشکل اور تردد جو ہے کرنا پڑتا ہے، محنت اور کوشش کرنی پڑتی ہے، تب جا کے لوگ وہ بات سننے کو تیار ہوتے ہیں۔ حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کی ضرورت اور اہمیت کے پیش نظر ہمارے بزرگوں کو ایسا لٹریچر اس سوسائٹی کو دینا چاہیے تھا کہ کم از کم پڑھے لکھے لوگ جو ہیں، جنہیں اللہ کریم نے اتنی توفیق عطا فرمائی ہے کہ وہ کوئی کتاب کا بھر الٹ کے خود دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، ان تک ایسی معلومات پہنچیں کہ جس سے ان کی فکر کے اندر اجالا، روشنی پیدا ہو، نہ کہ مایوسی۔ تو میں آج یقین کیجیے رستے میں جب یہ سارا کچھ سن رہا تھا تو میری یہ خواہش تھی کہ اللہ کرے ایسا ہو کہ صاحبزادہ احمد ندیم صاحب سے پہلے مجھے موقع ملے اور میں ان کے گوش گزار کروں کہ بڑے صاحب جو ہمارے آخری مقرر جہاں مہمان تشریف لانے والے ہیں، بڑے صاحب بصیرت اور صاحب فراست شخص ہیں، ینگ اسکالر ہیں، اور ہماری ان سے بہت ساری توقعات ہیں۔ یہ ایسے لوگوں سے ہماری توقعات اس لیے بھی کچھ زیادہ ہو جاتی ہیں کہ جب ہم دیکھتے ہیں، اپنے پرانا لٹریچر دیکھتے ہیں، تو ان حالات کو، ان خیالات کو، ان افکار کو، ان نظریات کو بالکل سپورٹ نہیں کرتا جو لوگوں کو اب اس دور کے اندر چاہیے۔ اور پھر ہمارے کام کرنے والے حضرات نے جو کچھ لکھا ہے وہ بھی اتنا ناکافی ہے اور اتنا مبہم ہے اور اتنا میں سمجھتا ہوں بلکہ غیر ضروری ہے کہ اس سے بہتر تھا وہ نہ لکھتے۔ ابھی یہاں آنے کے لیے جب مجھے حکم دیا گیا تو میرے پاس بھی کچھ مواد تھا، میں بھی اس کی برگردانی کرتا رہا ہوں۔ تو یقین کیجئے کہ جو مواد سیر الاولیاء میں ہے یا سیر العارفین میں، وہی مواد جتنی بھی اس وقت تک آپ اتنی سوانح موجود ہیں، وہی وہیں سے لے کر آگے اس کو تھوڑا بہت آگے پیچھے کر کے درج کر دیا گیا۔ حالانکہ جو عصری تقاضے ہیں اور ریسرچ کے تحقیق کے حوالے سے جو نئے معیارات آ گئے ہیں اور جو نیا انداز ہے، اگر اس کو دیکھا جائے تو بابا جی پر اتنا مواد موجود ہے، اب ساری کتابیں چھوڑ دیں، صرف فوائد الفوائد اٹھا کے دیکھیں کہ بابا صاحب کی زندگی کے حوالے سے اتنی خوبصورت منظر کشی کی گئی ہے کہ اگر آپ اس میں سے کوئی ایک حقائق بھی پڑھتے ہیں، ایک دن کی حاضری کا واقعہ بھی پڑھتے ہیں، تو یوں بندے کو محسوس ہوتا ہے کہ بندہ ہم خود اس محفل کے اندر موجود ہیں، لیکن سارا کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ بلکہ یقین کیجئے گا کہ میں کتنا عرصہ فوائد الفوائد شریف کو ایسے روزانہ روٹین میں 2 یا 3 مجلسیں اس کی پڑھا کرتا تھا، اور اتنا حظ آتا تھا، اتنا مزہ آتا تھا کہ یہ ایسے محسوس ہوتا کہ بندہ اسی عہد میں واپس چلا گیا ہے۔ اور پھر اس میں اتنا کچھ مواد موجود ہے کہ اگر آپ اس سے ہٹ کر آپ کی پوری زندگی جو ہے اس میں سے اتنی معلومات اکٹھی کی جا سکتی ہیں کہ وہ اس زمانے کے لیے بالکل میں سمجھتا ہوں کافی ہو لوگوں کو سمجھنے کے لیے، آپ کی شخصیت کے حوالے سے، آپ کی فکر کے حوالے سے، آپ کی سیرت کے حوالے سے۔ تو یہ سب سے بڑا ظلم جو ہے یہ اس دور میں جو میں سمجھتا ہوں اس پڑھے لکھے طبقے کے لیے ہو رہا ہے، وہ یہ ہے کہ صحیح معلومات ان لوگوں تک نہیں پہنچ پا رہی۔ تو اس لیے ایسی محافل کا انعقاد میں سمجھتا ہوں بے حد ضروری ہے، کیونکہ اب ایسا دور نہیں رہا کہ ہر بندہ بیٹھ کے کتابیں پڑھے۔ زندگی اتنی مصروف ہو گئی ہے، اب لوگوں کے پاس وقت بہت تھوڑا ہے۔ ایسی صورتیں ہونی چاہیے کہ تھوڑے وقت میں انسان کے پاس بہت ساری معلومات پہنچ جائے، اسے تھوڑی محنت کرنی پڑے، بلکہ کوئی ایسا میں تو کہتا ہوں سسٹم ہونا چاہیے کہ لوگوں تک یہ معلومات اس انداز میں پیش کی جائیں کہ جب وہ ایک دفعہ مطلب اپنے اس کا موبائل کا بٹن ایک دفعہ دبائیں اور وہ ایک ویڈیو یا آڈیو کو ایک دفعہ چلے تو اتنی خوبصورت ہو کہ دوبارہ بند کرنے کو دل نہ کرے جب تک اسے سن نہ لے۔ تو یہ ساری چیزیں ابھی کرنی پڑیں گی، یہ ہماری ضرورت ہے۔ اور انجمن طلباء اسلام اور اس سے وابستہ جتنے بھی ادارے اور مصطفی برادری کے جتنے بھی لوگ ہیں، ہماری بنیادی کوشش یہی ہے کہ کم از کم اس معاشرے کو ہم وہ مواد
اس کی وہ ضرورت پوری کر سکیں جو اس دور کو چاہیے. اور اس حوالے سے اگر صاحبزادہ صاحب تشریف لاتے تو میں ایک دو پوائنٹ ان کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا. آپ لوگوں سے بھی یقیناً آپ سے بھی مجھ سے زیادہ سمجھدار لوگ ہیں. سب تشریف لائے تو میں عرض کرتا ہوں کتاب اللمع تصوف کی پہلی کتاب ہے. کہا جاتا ہے کہ اس سے پہلے تصوف پر جتنا بھی مواد ہے وہ زبانی تھا, صدری تھا. بزرگوں نے سنا, آگے بزرگوں تک منتقل کیا, انہوں نے آگے بزرگوں تک منتقل کیا. یہ پہلی کوشش ہے جب صوفیاء کے خیالات, ان کے نظریات, ان کے افکار جو ہے ان ریٹن تحریری صورت میں لوگوں کے سامنے پیش کیے گئے. اس کتاب اللمع کے اندر ایک بزرگ کا قول ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری آج کی اس نشست کے لیے اور قبلہ صاحبزادہ صاحب کے لیے ایک ایسا نقطہ میں ان کے سامنے, آپ سب کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ ہم سب کو اس پہ سوچنا ہے اور اس کا حل ڈھونڈنا ہے. وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جب صوفیاء بگڑتے ہیں تو عوام بگڑ جاتے ہیں. سب جب صوفیاء بگڑتے ہیں تو عوام بگڑ جاتے ہیں, اور جب علماء بگڑتے ہیں تو حکمران بگڑ جاتے ہیں. یہ پوری میں سمجھتا ہوں معاشرے کے حوالے سے اس دور میں ہمارے لیے سوچنے کا ایک بہت بڑا موضوع ہے کہ صوفی کا معاشرے کے ساتھ کیا تعلق ہے, کہ ایک صوفی, یہ ایک درویش اس معاشرے کے اندر کتنا مؤثر ہے اور اس کا کردار کتنا کلیدی اور اہمیت کا حامل ہے, کہ اگر اس کا کردار اپنے معیار سے گرے گا تو معاشرے کی جتنی بھی عوام ہے وہ اپنے معیار سے گر جائے گی. میں سمجھتا ہوں اس کا, صوفی کا اور عوام کا جو انٹریکشن ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ماہرین سماجیات یا سوشیالوجی کے جو ایکسپرٹ لوگ ہیں ان سے بالخصوص میری یہ التجا ہوگی کہ جو صوفیاء کی زندگیوں کو اور کی سیرتوں کو پڑھتے ہیں, جو ان کے خیالات کا مطالعہ کرتے ہیں اور پھر معاشرے کے اندر آنے والی تبدیلیوں کو بھی دیکھتے اور پرکھتے ہیں, جن کے اندر اتنا اللہ کریم نے شعور رکھا ہے وہ ان چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں, انہیں یہ ہمیں سمجھانا چاہیے کہ یہ بزرگ, یہ صوفی کیا چیز ہے. دیکھنے میں تو ایک بے سر و سامان انسان ہے جس کے پاس نہ سرمایہ ہے, جس کے پاس نہ کوئی لشکر ہے, جس کے پاس نہ کوئی جماعت ہے, جس کے پاس نہ کوئی فوج ہے, جس کے پاس رہنے کے لیے کوئی اچھا گھر بھی نہیں. اس کے پاس کیا ایسی طاقت ہے جس نے پورے معاشرے کو کنٹرول کیا ہوا ہے, اور اگر اس کی طبیعت, اس کی فکر, اس کی سیرت اگر اس معیار سے گرتی ہے تو پورا معاشرہ اس معیار سے گر جاتا ہے. کیا انٹریکشن ہے. اور یہ دوسری چیز کہ علماء کے کردار کو یہاں کسی حد تک محدود کر دیا گیا ہے کہ علماء بگڑتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ حکمران بگڑ جاتے ہیں. غیر حکمران طبقہ ہر دور میں قلیل تعداد میں ہوتا ہے, چند لوگ ہوتے ہیں جو حکمرانی کر رہے ہوتے ہیں, معاشرے کو چلا رہے ہوتے ہیں. تو علماء کا کردار میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے کافی محدود نظر آ رہا ہے کہ ان کا کردار صرف حکمرانوں تک ہے, یہ صوفی کے بقاؤ. لیکن یہ اس سے پوری فکر مرتب کی جا سکتی ہے کہ ہمارے یہاں دو تھیوریاں پائی جاتی ہیں, بالخصوص ہمارے جو چشتی بزرگ حضرات ہیں ان کی پوری زندگی آپ اٹھا کے دیکھ لیں, انہوں نے ہمیشہ دربار سے اور دربار کی مخلوق سے دوری جو ہے اس کو ترجیح دی ہے اپنی زندگیوں میں. کبھی نہ خود دربار گئے ہیں, نہ ایسے لوگ جو دربار سے منسلک ہوتے تھے ان کو اپنے ہاں بڑی اہمیت دیتے تھے. خود دور اپنے رہے اور اپنے لوگوں کو بھی, اپنے مریدوں کو بھی, خلفاء کو بھی اس بات کا حکم دیا کہ جناب ان سے بچو, ان سے دور رہو, کہ ان کی وجہ سے دنیا جو ہے اس کی محبت انسان کے دل کے اندر جاگتی ہوتی ہے.
ان سے دوری اختیار کرنا ہے۔ لیکن ایک طبقہ ایسا بھی ہے اور ایک فکر ایسی بھی ہے جو کہتے ہیں کہ چونکہ حکمران کے پاس سارے اختیار ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہی نیچے جو ہے معاشرے پر بہت زیادہ اثرات مرتب ہوتے ہیں، تو اگر آپ ایک حکمران کو صحیح کر لیں گے تو اس ایک حکمران کی وجہ سے معاشرے کے اندر جو ہے آپ اپنی فکر جو ہے، اپنا پیغام جو ہے اس کو آپ پھیلا سکتے ہیں، اس تک پہنچا سکتے ہیں، اس کو نافذ کر سکتے ہیں۔ یہ دو تھیوریاں ہیں، دو نظریے ہیں جو اس معاشرے کے اندر اس وقت پائے جاتے ہیں۔ تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس فکر کو، اس نظریے کی اگر ہم کھوج لگا لیتے ہیں کہ صوفی کا رویہ جو ہے وہ عوام کے ساتھ کیسے منسلک ہے، کیونکہ یہ پاسبل نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ ہر حکمران جو ہے وہ ہمارے زیر اثر ہے۔ تو عوام میں تو ہم موجود ہیں، عوام میں تو ہر انسان ہی موجود ہے نا۔ تو یہ ہمارے لیے پاسبل ہے کہ اگر یہ اس نقطے کی سمجھ آ جائے، اس رمز کی سمجھ آ جائے، اگر یہ راز ہم پا لیں کہ صوفی کی وجہ سے یہ پورا معاشرہ کیسے کنٹرول رہتا ہے، تو میرا خیال ہے یہ اس سوسائٹی کی سائنس کے اندر جو ہے ایک بہت بڑا انقلاب ہے۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب پرانی روایات سے باہر نکل کر، پرانی فکر سے باہر نکل کر اپنے آپ کو، اپنے ان بزرگوں کے خیالات کو اس انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے کہ لوگوں کے لیے یہ قابل فہم ہو، انہیں سمجھ آیا اور انہیں پتہ چلے کہ جناب یہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے زمانے کے اندر ایک انقلاب برپا کیا، اور آج بھی ان کی فکر کے اندر اتنی کیپیسٹی ہے، اتنی توانائی ہے، اتنی حرارت ہے کہ آج بھی یہ سوسائٹی کو تبدیل کر سکتے ہیں، آج بھی اس کے اندر ایک انقلاب لا سکتے ہیں۔ تو یہ ایک چھوٹی بات نہیں ہے۔ ان بزرگوں نے بے سر و سامانی میں، بغیر لڑے جھڑے، بغیر کوئی تحریک چلائے، بغیر کوئی جماعت بنائے، بغیر کوئی لشکر کھڑے کی، اس لوگوں کے جو کافر تھے وہ کیسے مسلمان، ان کے اندر کیسی اتنی بڑی تبدیلی کیسے لے آئے۔ اور آج اس دنیا کے اندر 54 اسلامی ممالک ہیں، ایسے ملک ہیں، ویسے تو کوئی دنیا میں کوئی خطے میں، دنیا میں کوئی ایسا خطہ نہیں جہاں مسلمان موجود نہیں ہے، لیکن باقی جگہوں پہ حکمرانی جو ہے وہ غیر مسلموں کی ہے۔ 54 ملک ایسے ہیں جہاں حکمران مسلمان ہیں، لیکن اسلام کے حوالے سے یہ عہد میں سمجھتا ہوں کہ بدترین عہد ہے۔ جتنی ظلم اور زیادتی مسلمانوں کے ساتھ اس وقت ہو رہی ہے شاید کسی عہد میں ہوئی ہو، اتنے بڑی اکثریت میں ہونے کے باوجود۔ سرمایہ کے حوالے سے دیکھ لیں کہ دنیا میں اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ سرمایہ مسلمانوں کے پاس ہے۔ اپنی عرب اسٹیٹس دیکھ لیں، اللہ کریم نے ان کو کون سی نعمت عطا نہیں فرمائی، لیکن اس کے باوجود اسلام جو ہے وہ زوال پذیر ہے۔ یہ بہت ساری ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن سے ہم ان باتوں کا کھوج لگا سکتے ہیں کہ یہ آخر ان بزرگوں کے اندر کیا چیز تھی، ان بے سر و سامان لوگوں کے پاس کیا ایسا نسخہ کیمیا تھا کہ انہوں نے پوری سوسائٹی کو بدل کے رکھ دیا۔ تو یہی سوال میرا قبلہ سالانہ صاحب سے ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے ہی سوالات ہم کو اٹھانے ہیں اور ان کے جواب ہمیں مل کر تلاش کرنے ہیں کہ باہر سے کوئی مخلوق نہیں آئے گی جو ہمیں ان سوالوں کے جواب دے گی۔ یہ ہم سب کا فرض ہے کہ ہم سب مطالعہ کریں اور کھلے آنکھوں کے ساتھ، کھلے دماغ کے ساتھ اپنے ان بزرگوں کی فکر کو سمجھیں اور اس کا پرچار مزید آگے کریں، لوگوں کو ان کی فکر سے بتائیں۔ محض کرامات، کیا یہ بزرگ اگر یہ کرامتیں نہ دکھاتے، بابا فرید یہ کرامتیں نہ دکھاتے، بابا فرید نہ ہوتے؟ کیا داتا علی حجویری کا جو اتنا بڑا مقام ہے صرف ان کی کرامتوں کی وجہ سے؟ حضرت خواجہ معین الدین رحمت اللہ علیہ کا جو اتنا بڑا مقام ہے وہ صرف کرامتوں کی وجہ سے ہے؟ بلکہ مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ اس فوائد الفوائد شریف میں حضرت بابا جی کا یہ قول جو ہے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے نقل ہے، اس میں موجود ہے کہ ولایت کے 100 بلکہ اس سے بھی زیادہ درجے ہیں، 100 بلکہ اس سے بھی زیادہ درجے ہیں، اور ان میں سے کرامت کا ظہور 14واں درجہ ہے۔ یہ بزرگ تو اس چیز کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے،
اور آج ہم نے اپنے پیروں کو رکھنے کا صرف ایک ہی ہم نے مطلب رکھا ہوا ہے آئینہ، کہ کرامت ہے تو بس پیر ہے، یا کرامت نہیں ہے تو پیر نہیں ہے، اور ہم سوائے کرامت کے اب بزرگ کی کوئی چیز بیان کرنے کی طرف توجہ ہی کر نہیں یار، ایسے نہیں ہے۔ ان لوگوں نے جب کرامتیں، پہلی بات تو یہ اس کو اچھا سمجھتے ہی تھے کرامت دکھانے کو، اور جب بھی کبھی اسلام کی سربلندی کے لیے کوئی ایسی مجبوری بنی، کوئی ایسی ضرورت پڑی، تو پھر کرامت دکھائی۔ اپنی ذات کو بڑا کرنے کے لیے، لوگوں پر کوئی تعصب چھوڑنے کے لیے، اپنے مریدین کو متاثر کرنے کے لیے یہ حضرات کبھی کرامتیں نہیں دکھاتے، بلکہ اسے جائز ہی نہیں سمجھتے تھے۔ تو اب ایسے لوگوں کو کرامتوں کا محتاج کر دینا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، بلکہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ تو ہمیں ان بزرگوں کو ان کی فکر کے حوالے سے سمجھنا ہے، اور ان کی فکر جو ہے اس کو سوسائٹی کے اندر ہم نے لے کے جانا ہے، لوگوں کو ان کی فکر سے آشنا کرنا ہے، اور بتانا ہے کہ ہم ان کے نظریاتی وارث ہیں۔ کیونکہ صوفی کی جو ہے نا، اس کے فیض کا سب سے بڑا ذریعہ کہتے ہیں اس کی کتاب ہے، جو اس کی کتاب سے ملتا ہے، یعنی اس کی فکر ہے، جو کچھ اس کی فکر سے ملتا ہے وہ کسی اور چیز سے نہیں ملتا۔ اس لیے میں آپ سب لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری ایسی بور کرنے والی گفتگو سنی، اور اب ہم یہی سوال قبلہ صاحبزادہ صاحب سے پوچھتے ہیں، وہ اس کا کیا جواب فرماتے ہیں، اور ہم سب نے مل کر اس کا جواب ڈھونڈنا ہے، اور اپنی معاشرے کو اس بات کا جواب دینا ہے۔ غلام مرتضیٰ سعیدی صاحب مرکزی امیر مصطفی تحریک پاکستان تشریف لائے، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور خطاب دل نواز سے ہمارے دلوں کو معزز فرمائیں۔ آپ بھی محبت اور پیار کے ساتھ استقبال کیجئے گا مہمان کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین کونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العظیم صدق رسول النبی الکریم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلى آلک و اصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ زیب محفل امیر مصطفی تحریک جناب محترم المقام جناب غلام مرتضیٰ سعیدی صاحب، منتظمین پروگرام میزبان جناب سید چشتی صاحب، سامعین محترم، بابا فرید الدین گنج شکر کے عرس مبارک کے اس موقع پر آج ہم اکٹھے ہیں، اور میں اپنے ذہن میں اس جگہ پہ حاضری کے لیے جو باتیں سوچتا رہا، اور جس حوالے سے کچھ چیزوں کو، کچھ خیالات کو مجتمع کرنے کی کوشش کی، تاکہ احباب نے جو اتنے فاصلے سے مجھے زحمت دی ہے، تو میں کوئی سوال تو آپ لوگوں کے ذہنوں میں چھوڑ جاؤں۔ تو قبلہ سعیدی صاحب نے ابھی جو سوال ارشاد فرمایا، یہ حسن اتفاق ہے، میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ میں اپنی طرف سے اسی سوال کا جواب ڈھونڈتا رہا، اور یہی سوال میرے پیش نظر تھا کہ ہم ایک ایسے دور میں آ گئے ہیں جہاں چیزیں بہت خلط ملط ہو گئی، چیزوں کی ترتیب الٹ پلٹ گئی ہے، اور افکار اور خیالات اور تصورات اور ادارے، ان کے درمیان جو ربط اور تعلق ہے وہ اب اتنا واضح نہیں رہا۔ اور پھر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوا کہ ہماری خانقاہیں اور ہمارے مشائخ، انہوں نے جس اسلوب سے انسانی معاشروں کے ظاہر اور باطن کو متغیر کیا، وہ تغیرات کی وہ ترتیب اور وہ اصول
اب ہمیں میسر نہیں رہے۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ایسے صحیح الاحوال ارباب روحانیت، اہل روحانیت موجود نہ ہوں۔ ہمارے ایک چشتی نظامی سلسلے کے بزرگ تھے سرگودا میں، بابا نور محمد خان رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بارگاہ میں سیدی صاحب بھی حاضری کیا کرتے تھے، ہم بھی حاضر ہوا کرتے تھے۔ کسی نے سوال کیا کہ کیا آج کے زمانے میں بابا فرید الدین شکرگنڈ ایسے لوگ ہوتے ہیں؟ اور سوال کرنے والے کے پیش نظر یہ بات موجود تھی کہ بابا جی کو میاں نور خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بابا فرید سے عشق تھا، ان کا نام سنتے ہی ان پر کیفیت طاری ہو جاتی۔ تو خاموش ہو گئے، سر جھکایا، لمبی سی آہ بھری اور کہا ہاں ہوتے۔ ہم میں سے ہر ایک یہ توقع کر رہا تھا کہ وہ کہیں گے کہ فرید تو فرید ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فرید فرید ہے، وہ فرد فرید ہے۔ لیکن جو اللہ کی عنایات ہیں ان کا اپنے بندوں پہ نزول کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا۔ تو سوال کرنے والے نے دوسری جسارت کی، پہلا سوال بھی جسارت تھا، دوسری جسارت کی، تو پھر وہ کہاں ہوتے، پھر وہ کدھر ہیں؟ آپ نے بغیر توقف کے ارشاد فرمایا اس کے لیے محبوب الہی کی طلب چاہیے۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی طلب چاہیے، جس میں محبوب الہی والی طلب ہو اسے فرید الدین مل جاتے ہیں۔ تو اب ہمارے ساتھ مسئلہ کیا ہوا؟ جو سیدی صاحب ارشاد فرما رہے تھے کرامات کے حوالے سے، تو مجھے حضرت خواجہ بدر الدین اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے جو آپ کے ملفوظات اکٹھے کیے، ان میں سے خاص طور پر مشائخ چشت کا جو رجحان کرامات کے بارے میں ہے، اس پر بابا فرید الدین گنج شکر کا کیا ارشاد ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ خواجگان چشت کے مسلک کے مطابق صوفی کو کشف و کرامات کے اظہار سے منع کیا جاتا ہے۔ فرمایا اس کا اظہار کرنا پست حوصلہ والوں کا کام ہے، اس سے اس میں نفس میں تکبر پیدا ہوتا ہے۔ اور حضرت محبوب الہی نے بھی اپنی تحریروں میں کرامت کے اظہار سے سختی سے منع فرمایا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کرامات ہوتی نہیں ہے۔ سر الاسرار ایک کتاب ہے، حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے۔ اس کتاب میں آپ نے جو ابرار کو درکار چیزیں ہیں ان کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح ایک دوشیزہ اپنے ایام کو چھپاتی ہے، صوفی اپنی کرامت کو اس طرح پوشیدہ رکھنے کی کوشش کرتا ہے، بے اختیار صدور ہو جاتا ہے۔ اللہ جب ظاہر فرمانا چاہتا ہے، کرامت کا مطلب ہی عزت کا تاج ہے، تو اللہ کچھ بندوں پر اپنے پیاروں کی کرامتیں منکشف کر دیتا ہے، لیکن یہ انکشاف اس صوفی کی مقام و مرتبہ کا اصل اظہار نہیں ہوتا، بلکہ اصل اظہار وہ اسلوب تربیت ہے، وہ نظام تربیت ہے، وہ طریقہ تربیت ہے جو ان ہستیوں نے جس میں سے خود گزر کر اپنی شخصیتوں کو بنایا، اور پھر جس سے اپنے تربیت پانے والوں کو جس تربیت کے عمل سے گزارا۔ ملتان میں ایک مدرسہ کے اندر اس زمانے کا عظیم ترین مدرسہ تھا، جس میں حضرت بابا فرید نے تعلیم حاصل کرنے کی ابتدا کی۔ نافع پڑھ رہے تھے، ایک کتاب ہے فقہ کی، نافع۔ تو گزر ہوا اس علاقے سے حضرت قطب مختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا، تو آپ نے پوچھا میاں کیا پڑھ رہے ہو؟ کہا نافع پڑھ رہا۔ آپ نے فرمایا اللہ تجھے نفع دے۔ نافع پڑھ رہا ہوں، کہا اس لفظ سے ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ کتاب بند کی اور شیخ کے پیچھے ہوئی اور اس کی بیعت کر رہے۔ آپ نے بیعت فرما دیا، کہا فرید تعلیم مکمل کرو،
اپنی تعلیم مکمل کرو. اور آپ نے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اپنے شیخ کے پاس گئے اور پھر 5 سال سیاحت کی, اور سیاحت کر کے جب واپس آئے تو اس کے بعد آپ کو اپنے شیخ سے اجازت و خلافت ملی, اور پھر آپ کو ایک جگہ پہ بٹھا دیا گیا, کہاں یہاں ریاضت کریں, دہلی سے باہر ایک جگہ پر, اور وہاں آپ ریاضت کرتے رہے. یہ مشائخ چشت کا جو اسلوب تربیت ہے اور ان کا جو طریقہ کار تھا, اس نے معاشرے کو, اس معاشرے کو جسے ہم اس پاکستان کا معاشرہ کہتے ہیں خاص طور پر, اور اس ہند کا معاشرہ کہتے ہیں, اور اس میں پیدا ہونے والی ایک اسلامی تہذیب جسے ہم ہند اسلامی تہذیب کہتے ہیں, اس کی تشکیل میں اور اس کی صورت گری میں ان فقیروں نے بنیادی کردار ادا کیا. اور وہ کردار کیسے ادا کیا؟ قبلہ سیدی صاحب فرما رہے تھے کہ بادشاہوں کے درباروں سے اجتناب, اس میں کوئی شک نہیں, بلکہ بطور خاص یہ ارشاد فرمایا کہ اہل دنیا سے فاصلہ رکھو. یعنی جو صوفی کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں ان میں حضرت بابا نے فرمایا کہ درویش کا زہد 3 چیزوں میں: دنیا کا جاننا, دنیا سے لا علم ہونا نہیں, دنیا کا جاننا اور اس سے ہاتھ اٹھا لینا, دنیا کو جاننا اور اس سے ہاتھ اٹھا لینا, اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا اور آداب کی رعایت رکھنا, آخرت کی آرزو اور طلب کرنا. اور پھر فرمایا کہ معرفت اس شخص کو حاصل ہوتی ہے جو دنیا اور دنیا کی چیزوں سے اپنے آپ کو اور اہل دنیا سے منقطع کر لیتا ہے. یہ انقطاع کر کے یہ لوگ نہ تو معاشرے سے کٹتے تھے نہ درباروں سے کٹتے تھے. اب دربار میں جانا اور دربار سے تعلق رکھنا اور بات ہے, اور دربار پر اثر انداز ہونا دوسری بات ہے. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے تذکروں کو آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بادشاہ یا ان کے مصاحبین آپ کے پاس آئے, آپ نے ان کے تحائف قبول نہیں کیے, آپ نے ان کی دی ہوئی جاگیروں کو واپس کر دیا, لیکن نصیحت ضرور کی. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی دہلی میں رہتے ہوئے آپ نے 8 بادشاہوں کا دور گزارا. بر صغیر کے مسلم بادشاہوں پر چشتیہ صوفیہ کے جتنے اثرات ہیں شاید ہی کسی کے ہوں, لیکن یہ درباروں سے مجتنب لوگ تھے. یہ دربار سے تعلق کا مطلب ہے دربار میں سوالی یا طالب بن کر جانا, دربار میں کسی ضرورت کے تحت جانا, دربار میں عہدہ قبول کرنا, دربار سے وابستگی کو اپنے لیے باعث اعزاز سمجھنا. ان فقیروں اور درویشوں نے دنیا کے بادشاہوں سے اپنے تعلق کو اس طرح رکھا کہ جب کوئی بادشاہ آیا اسے نصیحت کر دی, کسی بادشاہ کے دربار میں نہیں گیا. اور حضور نظام پاک نے تو بعض بادشاہوں کے بارے میں یہ اسلوب رکھا کہ اگر تم ایک دروازے سے آؤ گے تو میں دوسرے دروازے سے باہر نکل جاؤں. لیکن شاہی درباروں پر ان کے اثرات بر صغیر کے صوفیاء کے اثرات سب سے زیادہ تھے. آپ اندازہ کریں کہ یہ وہ علاقہ ہے بر صغیر کا جہاں پہ شمس الدین التمش جیسے بادشاہ ہوئے, جو تقوی میں, جو طہارت میں, جو نیکی میں, جو اچھائی میں آج کے دور کے زہاد اور عباد سے بھی بہتر تھے. اور جنہیں کیفیت خواجہ معصوم سرہندی کو اورنگزیب عالمگیر نے خط لکھا, کہا کہ حضور میں کچھ اس طرح کی کیفیات محسوس کرتا ہوں, کیونکہ وہ نقشبندی سلسلے میں بیعت تھا اور نقشبندی سلوک کو بھی کرنے کی کوشش کرتا تھا. تو آپ خط لکھا کہ جناب میں اس طرح کی کیفیات لکھتا ہوں, محسوس کرتا ہوں. آپ نے اس کو جواب میں جو خط لکھا, یہ اسلوب تھا ہمارے اکابر صوفیاء کا اور مشائخ کا درباروں سے تعلق رکھنے کا. کہا کہ دنیا دار کے لیے یہ بہت ہے جو تم محسوس کرتے ہو. وہ تو اپنی روحانیت پیش کر رہا تھا. کہا یہ تم دنیا دار ہو, بادشاہی دنیا داری کا کام ہے.
قبلہ سیدی صاحب نے ایک بہت بنیادی سوال اٹھایا، ہمارے معاشرے کے نظام تربیت میں وہ کیا خامی آ گئی اور ہمارے درمیان وہ کیا فرق پڑ گیا کہ اب ہم دین کے حوالے سے اور دینی ثقافت کے حوالے سے اور دینی کردار کے حوالے سے الجھے ہوئے ہیں۔ اور سچی بات یہ ہے کہ الجھن بہت پیچیدہ ہے، اس لیے کہ دین کو ہم نے خالصتاً جذبات کا مسئلہ بنا دیا، اور صوفیاء نے اور درویشوں اور فقیروں نے اور ہمارے علماء نے دین کو اس کے جوہر سے سمجھا تھا۔ دین نام ہے حکمت کا، دین نام ہے نصیحت کا، دین نام ہے تدبر اور تفکر کا، دین نام ہے عقل کی بنیاد پر پیدا ہونے والی وابستگی کا۔ دیکھیں ہمارے علماء نے، پرانے علماء نے لکھا کہ جو عشق کی محبت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک محبت طبعی ہوتی ہے اور ایک محبت عقلی ہوتی ہے۔ طبعی محبت کیا ہے؟ طبعی محبت یہ ہے کہ ایک جانور کو بھی اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے، یہ فطرت کے اندر ودیعت کردہ محبت ہے۔ انسان کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے۔ اللہ نے ہمارے اندر کچھ چیزوں کی محبت رکھ دی ہے، زین للناس حب الشہوات، خواہشوں کی حب جو ہے اللہ نے ہمارے دلوں میں رکھ دی ہے، جن میں قناطیر ہیں، جن میں اولاد ہے، النساء، قرآن پاک نے پوری لسٹ گنوا دی۔ ان سے ہماری محبت طبعی ہے۔ یہ طبعی محبت اگر انسان نہ بھی چاہے تو ہو جاتی ہے، یہ ادنا محبت ہے۔ اعلیٰ محبت کیا ہے؟ جو عقل سے پیدا ہوتی ہے، جو عقل سے پیدا ہوتی ہے۔ اب یہ عقل وہ نہیں ہے جو ہم کہتے ہیں، جو فریب سود و زیاں والی عقل نہیں ہے۔ بابا فرید کہتے ہیں فریدہ جے توں عقل لطیف، فریدہ جے توں عقل لطیف، کالے لکھ نہ لکھ۔ عقل جب اپنی لطافت کی انتہا پر پہنچتی ہے تو پھر وہ جس چیز سے محبت کرتی ہے وہ حقیقی طور پر محبت کی مستحق چیز ہوتی ہے، اور اس کی محبت اللہ سے اور اللہ کے محبوب سے ہوتی ہے۔ تو یہ محبت جذباتی محبت نہیں ہے، یہ محبت، اس محبت میں جذبہ اپنی پوری شدت اور گہرائی کے ساتھ موجود ہے، لیکن یہ محبت جذباتی محبت نہیں ہے، یہ محبت طبعی محبت نہیں ہے، یہ محبت عقلی محبت ہے۔ عقل انسانی تقاضا کرتا ہے کہ جو سب سے محبوب تر ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے جو سب سے بڑا محسن ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے جو انسانوں کو سب کچھ عطا کرتی ہے۔ اور اللہ اپنے بندوں کو اپنے محبوب کی وساطت سے عطا کرتا ہے، تو اللہ کے محبوب اس وجہ سے کائنات میں سب سے بڑھ کر محبوب ہونے چاہیے۔ اقبال نے کہا کہ بن غریب آدی رہے معنی حرفم کنی تحقیق، اگر تو میرے الفاظ کے معنی کی تحقیق کرے، بن غریب آدی رہے صدیق، اگر صدیق کی نگاہوں سے دیکھے، قوت قلب و جگر گردد نبی، از خدا محبوب تر گردد نبی۔ تو یہ محبت عقلی محبت ہے، اور ہماری عقائد کی کتابوں میں یہ طبیعت تقاضا نہیں کرتی، یہ ہماری جبلت تقاضا نہیں کرتی، یہ ہماری عقل کی نفاست تقاضا کرتی ہے، عقل کی سلامتی تقاضا کرتی ہے۔ عقل جب صحیح معنوں میں عقل بن جاتی ہے تو پھر یہ محبت پیدا ہوتی ہے۔ ہمارے صوفیاء نے معاشرے میں تربیت کے ذریعے اس محبت کو راسخ کیا تھا۔ اب ہم نے محبت کو جذباتیت بنا دیا ہے۔ جذبات اور چیز ہے اور جذباتیت اور چیز ہے۔ حضرات گرامی، میں چند باتیں بطور خاص چشتیہ کا جو اسلوب تربیت تھا اس کے حوالے سے لے کے آیا تھا، اور یہ جو علماء اور صوفیاء کا طریقہ تھا، اور جو بادشاہوں کے لیے علماء اور عوام کے لیے صوفیاء، اس کا بھی ایک ملفوظ حضرت بابا فرید کا ایسا ہے جو اس خاص سوال کا جواب ہے جو حضرت قبلہ سیدی صاحب نے اٹھایا۔ لیکن میں پہلے دو حصوں میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں، طویل لمبی چوڑی خطاب نہیں کروں گا، آپ لوگ بڑی دیر سے سن رہے ہوں گے اور تھکے بیٹھے ہوں گے۔ میں چند باتیں بالکل اختصار کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں
کہ حضور خواجہ غریب نواز آپ نے جو اسلوب تربیت اور ترتیب سلوک پیش کی، اب ہمارا سارا زور جو ہے وہ ان کی ذوقی کیفیات سے تعلق پر مبنی ہے، کیونکہ وہ سنا کرتے تھے، ہم بھی سما سنتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ چشتیوں کا سارا ذوق بس اس سما میں ہے، سما میں یقیناً ذوق ہے، لیکن جو ان کا نظام تربیت تھا، اور ہم نے بابا نور خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بات بھی سنی تھی کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب قوال کی آواز اور کوے کی آواز میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا فقیر کو، وہ اس فقیر کے عروج کا مرتبہ ہوتا ہے، سما درمیانی مراحل کے لیے ہوتا ہے۔ تو وہ کیا تربیت کا نظام پیش کرتے تھے؟ آپ حضرت خواجہ غریب نواز کے نے عارف کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ عارف دنیا کا دشمن اور خدا کا دوست ہے، عارف کا ایثار بے نیازی ہے، عارف کا ایثار بے نیازی ہے، کسی طرف توجہ نہیں کرتا، اور خصلت اخلاق ہے۔ اب یہ بے نیازی اور اخلاق کو جب اکٹھا کیا جائے تو ہم نے ایسے فقیر دیکھے جن کے جو مجسم بے نیازی تھے اور مجسم اخلاق تھے۔ اخلاق تقاضا کرتا ہے آپ لوگوں سے ادب آداب کے ساتھ ان سے محبت اور رافت اور رحمت کے ساتھ پیش آئیں، اور بے نیازی تقاضا کرتی ہے آپ کسی سے کوئی تعلق نہ رکھتے ہیں، صرف اللہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ دونوں کیفیات جب اکٹھی ہوتی ہیں تو فقیر بنتا ہے۔ عارف ہوتا ہی وہ ہے جو ایک طرف مخلوق خدا سے جڑا ہوتا ہے اور دوسری طرف وہ اللہ سے اس طرح جڑا ہوتا ہے کہ اسے مخلوق میں کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ دنیا اندر یوں رہیو جوں گاگر کا چت ناگر میں، اور یاد خدا میں یوں رہیو جوں پنکھ پکھیرو جل ساگر میں۔ جیسے پرندے، پانی کے پرندے پانی میں خوش رہتے ہیں، اللہ کی یاد میں ایسے خوش رہو، اور دنیا کے ساتھ اس طرح جیسے برتن کا پیندا زمین سے ٹکراتا ہے، اتنا سارا تعلق۔ آپ نے فرمایا کہ عارف کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں، 3 ارکان ہوں گے تو عارف بنے گا، اور یہ 3 ارکان ہیں ہیبت، تعظیم اور حیا۔ اب ان میں سے ہر ایک بات کی ہم عام زندگی میں ڈیفینیشن جو کرتے ہیں وہ اور ہے، اور فقیروں نے جو ہیبت کا مفہوم سمجھا ہے اور جو تعظیم کا مفہوم سمجھا ہے اور جو حیا کا مفہوم سمجھا ہے، کہا کہ اپنے گناہوں سے شرمندہ ہونا ہیبت ہے، اپنے گناہوں سے شرمندہ ہونا اس خالق کی بارگاہ میں، اس کی ہیبت اپنے گناہوں پر شرمندگی سے پیدا ہوتی ہے۔ اور تعظیم کیا ہے؟ اطاعت گزاری، اس کے حکم کو ماننا۔ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونا ہیبت ہے، اور اس کے حکم کی تعمیل میں ہر وقت مصروف رہنا یہ تعظیم ہے۔ اور حیا کیا ہے؟ خدا کے سوا کسی پر نظر نہ ڈالنا، یہ حیا ہے۔ پھر فرمایا کہ جو سلوک کے مقامات حضرت خواجہ صاحب نے، خواجہ غریب نواز نے 14 مقامات بیان کیے، اور جس ترتیب سے بیان کیے اسی ترتیب سے یہ آتے ہیں، اور پھر کہا کہ ہر مقام ایک نبی کی کیفیت غالبہ ہے، یعنی ہر نبی کے اندر تمام فضائل اخلاق ہوتے ہیں، لیکن کوئی ایک خلق غالب ہوتا ہے، وہ خلق اس نبی کا قدم کہلاتا ہے۔ نقشبندی حضرات اسے قدم نبوی کہتے ہیں، یہ اسے مقام پیغمبری فرماتے ہیں۔ توبہ، عبادت، زہد، رضا، قناعت، مجاہدہ، صدق، تفکر، استرشاد، اصلاح۔ دیکھیں اصلاح 10ویں نمبر پہ آتی ہے، ہم کام اصلاح سے شروع کرتے ہیں۔ جب آپ توبہ کے مقام سے عبادت کے، توبہ گناہوں سے ہوتی ہے، عبادت تعظیم میں ہوتی ہے، اور زہد اختیار کر کے رضا کے مقام پر پہنچ کر قناعت کو اپنا اخلاق بنا کر مجاہدے میں مصروف ہوتے ہیں، اور صدق، تفکر اور استرشاد کے مراحل طے کر لیتے ہیں، تو پھر اصلاح کا مقام آتا ہے۔ اس کے بعد اصلاح میں بھی ایک مسئلہ ہے، میں آپ کی اصلاح کر رہا ہوں اور اپنی بھی کر رہا ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں آپ کی اصلاح کر سکتا ہوں۔
اس سے اگلا مرحلہ اخلاص کا ہے، نیت کو خالص کرنا ہے، ہدایت کو اور اصلاح کو اللہ سے منسوخ کر کے خود صرف اسے سنت کے طور پر اختیار کرنا ہے۔ اس کے بعد معرفت آتا ہے کا مقام آتا ہے، اور اس کے بعد معرفت کے نتیجے میں شکر اور محبت پیدا ہوتے ہیں۔ یہ 14 مقامات ہیں، یہ آپ فرماتے ہیں یہ مقامات سلوک ہیں، اور ان میں توبہ حضرت آدم علیہ السلام، عبادت حضرت ادریس علیہ السلام، زہد حضرت عیسیٰ علیہ السلام، رضا حضرت ایوب علیہ السلام، قناعت حضرت یوسف علیہ السلام، مجاہدہ حضرت یونس علیہ السلام، تفکر حضرت شعیب علیہ السلام، استرشاد حضرت شیس علیہ السلام، اصلاح حضرت داؤد علیہ السلام، اخلاص حضرت یہ کتاب میں مٹا ہوا ہے اور یہاں میں نے کاپی کروایا، اس میں معرفت حضرت خضر علیہ السلام، شکر حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور محبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخصوص۔ اب یہ مقامات سلوک ہیں، اور ان راستوں پر چلنے کے لیے اہل سلوک کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ طلب حق پہلی شرط ہے، طلب مرشد دوسری شرط ہے، ادب تیسری شرط ہے، رضا چوتھی شرط ہے، محبت اور ترک فضول پانچویں شرط ہے، تقوی چھٹی شرط ہے، استقامت علی الشریعہ ساتویں شرط ہے۔ اس کے بعد کم کھانا اور کم سونا، لوگوں سے کنارہ کش ہونا اور صوم و صلات کا پابند رہنا، یہ 10 شرائط پوری ہوتی ہیں تو انسان ان مقامات کی طرف سفر کا آغاز کرتا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں جب ان مقامات سے گزر کر کوئی انسان مقام حقیقت پر پہنچ جاتا ہے تو اہل حقیقت کے لیے 10 چیزیں لازم ہیں، وہ اگر ان کے پاس نہ ہوں تو وہ اہل حقیقت نہیں ہوتے بلکہ اہل نفاق ہوتے ہیں۔ نمبر 1 معرفت۔ اب یہ مشائخ کا اسلوب، جو ان کا رہنے کا طریقہ، جو حضرت بابا فرید سے اوپر چلے جائیں تو حضرت سید علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم تک، اور نیچے چلے آئیں تو جو آج بھی اس راہ سلوک کے سچے مسافر ہیں ان کے لیے یہ شرائط موجود ہیں، اور یہ بڑی توجہ سے سننے والی شرائط ہیں کیونکہ بڑی عام فہم ہیں۔ وہ سارے جو میں نے ابھی بیان کیے وہ بڑی بڑی باتیں ہیں، وہ ہم جیسے لوگ سمجھ نہیں پاتے، لیکن یہ مشائخ کی زندگی کا انداز ہے۔ معرفت کا ہونا، کسی کو رنج نہ پہنچانا، کسی کی برائی نہ کرنا۔ دوسرا نقطہ، کسی کو رنج نہ پہنچانا، کسی کی برائی نہ کرنا۔ حضور سیدنا غوث اعظم نے الفتح الربانی میں لکھا کہ ہر کسی کو اپنے سے بہتر سمجھے، اور پھر گنتے آئے، کہا حتیٰ کہ کافر کو بھی، کہ کیا خبر وہ اللہ اسے توبہ کی نصیب فرما دے اور وہ ایمان لے آئے تو وہ گناہوں سے پاک ہوگا اور اس میں نیکیوں کا آغاز ہوگا، اور اللہ ایمان کی وجہ سے اس کے سیئات کو حسنات میں بدل دے گا تو وہ ہم سے آگے نکل جائے گا۔ تو یہ وہ عز، لوگوں سے ایسی گفتگو کرنا جن سے ان کی دنیا اور آخرت درست ہو، اس کے علاوہ گفتگو نہ کرنا، متواضع ہونا۔ تواضع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر کسی سے اس طرح پیش آنا کہ جس میں اپنی بڑائی کا کوئی تاثر نہ ہو، عزلت نشین ہونا، تنہائی پسند ہونا، ہر شخص کو عزیز رکھنا۔ جب کوئی انسان جو اللہ کی مخلوق ہے وہ کسی حال میں ہے، جب کسی فقیر کے پاس آتا ہے تو وہ اسے اللہ کے بندے کے طور پر دیکھتا ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ اللہ اس کو کسی نہ کسی سبب سے ہدایت عطا کر، تو کسی کو بھی ناپسند نہیں رکھتا، اس کے کفر کو ناپسند کرتا ہے، اسے ناپسند نہیں کرتا۔ خود کو سب سے کم تر جاننا، رضا و تسلیم، صبر و تحمل، عجز و نیاز،
اور قناعت و توکل، یہ 10 شرائط ہیں جو اہل حقیقت کے لیے لوازمات کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو جن میں یہ نہیں وہ اہل حقیقت نہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ چشتیہ کا جو اسلوب تھا، اور میں حضور خواجہ غریب نواز کے حالات زندگی پڑھ رہا تھا، تو آپ نے اتنی سیاحت کی اور ایسی ہستیوں سے ملے، اس زمانے کے جتنے بڑے لوگ تھے جن کا نام آپ کے اہل علم نے کہیں پڑھا ہو، حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ سے ملے، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی اور ان کے بھی مرشد ان سے بھی ملے، اس حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے ملے، اور اس زمانے کے جتنے صاحب کمال لوگ تھے، اور کب ملے؟ جب اپنے شیخ کی صحبت میں رہنے کے بعد، ایک لمبا عرصہ تربیت حاصل کرنے کے بعد، آپ جب مدینہ شریف تشریف لے گئے اور مرشد سرکار کی طرف سے حکم ہوا کہ اسے ہند بھیج دیا جائے، تو اگر کسی کو ہمارے خواب میں بھی چھوٹی سی بشارت ہو جائے نا، تو پھر اس کے بعد اس کو دیکھیں کہ وہ کیا محسوس کرتا ہے اور کیا محسوس کرواتا ہے، کیا محسوس کرتا ہے اور کیا محسوس کرواتا ہے۔ وہ اپنے شیخ حضرت عثمان ہارونی کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں موجود ہیں، وہاں سے حکم ہوتا ہے کہ ولایت ہند ہم تمہیں سونپتے ہیں، تو وہ واپس دوڑ کر سیدھا ہند نہیں آ جاتے۔ 2 سال سفر میں رہے اور اس دوران ان تمام شخصیات سے ملے اور سب کے پاس بیٹھے، سب سے کچھ لیا، سب کے پاس، اور آخر میں آ کے حضور دادا گنج بخش علی اجمیری کے پاس آئے اور پھر جا کے اجمیر میں جا کے قیام کیا۔ تو یہ تیاری تھی، ایک انسان ایک زندگی اپنی تیاری میں لگا دیتا تھا، اور اس تیاری کے بعد جب اس کا سوز نہاں، اس کی معرفت، اس کا علم وہ اپنے عروج پر پہنچ جاتا تھا، تو پھر وہ ایک جگہ بیٹھ جاتا تھا۔ آپ کے ہمراہ 40 لوگ آئے تھے۔ آپ جب تشریف لائیں، اور ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں، اور عام طور پر ہمیں تقریروں میں سے کتنا بتایا جاتا ہے کہ آپ تشریف لائے، آپ نے ایک مسلح ڈال دیا اور نظر ڈالتے گئے، اور یقیناً فقیروں کی نظر بڑی ہی تاثیر والی ہوتی ہے، لیکن 40 لوگ ساتھ تھے جو ان کے تربیت یافتہ تھے۔ اس جماعت کے اخلاق نے، کردار نے، حسن عمل نے، اسلوب بیان نے، اسلوب تربیت نے ایک ایسے مرکز میں جو ہندوستان کے کفرستان کا دارالحکومت تھا، اس کے اندر روشنی کی، ایک ایسی مشل روشن کی کہ یہ ہند جو ہے یہ کفر کدا نہ رہا اور اسے اسلام کی دولت نصیب ہو گئی۔ حضور بابا فرید نے بھی اسی طرح کچھ باتیں ارشاد فرمائیں سلوک کے حوالے سے، اور بڑے سادہ باتیں ہیں اور عام سمجھنے والی باتیں ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ درویش کو 4 چیزوں کو اختیار کرنا چاہیے۔ اپنی آنکھوں کو بند کر لے۔ پہلی چیز، اپنی آنکھوں کو بند کر لے تاکہ خدا کے بندوں کے عیوب نہ دیکھ سکے۔ کانوں کو بہرا کر لے کہ جو باتیں سننے کے لائق نہ ہوں ان کو نہ سن سکے۔ زبان کو گونگا کر لے کہ جو باتیں کہنے کے لائق نہ ہوں انہیں نہ کہہ سکے۔ پاؤں کو لنگڑا رکھے کہ جب اس کا نفس کسی غیر ضروری یا ناجائز کام کی طرف لے جانا چاہے تو نہ جا سکے۔ فرمایا درویش کی صفت پردہ پوشی اور خود فراموشی ہے۔ یہ 2 لفظ بڑے توجہ والے ہیں، پردہ پوشی اور خود فراموشی۔ پردہ پوشی سے مراد ہے خدا کے بندوں کی پردہ پوشی، اور خود فراموشی سے مراد ہے اپنے کمالات کو نظر انداز کرنا۔ فرمایا درویش کا زہد 3 چیزوں میں ہے، وہ میں نے پہلے عرض کیا۔ پھر آپ نے جب حضور نظام پاک کو تکمیل کی سند عطا فرمائی، جب آپ بیعت ہوئے، آپ نے کہا کہ علم کی تکمیل کرو، آپ نے شریعت کے علوم حاصل کیے، اپنے زمانے کے علوم حاصل کیے، اور علم حاصل کر کے پھر آپ کے پاس سلوک کے لیے آئے،
سلوک کے مقامات سے گزرنے کے بعد جب سند اجازت عطا فرمائی تو 3 چیزیں ارشاد فرمائیں. ہم نے تجھے علم، عقل اور عشق کی دولت عطا. نظام پاک کی سند کو سند عطا کرتے ہوئے حضور غریب نواز بابا فرید الدین گنج شکر نے ارشاد فرمایا. اب یہ عقل کیا ہے؟ علم تو وہ ہے جو دین اور دینی علوم ہیں، جس کے لیے حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا. اب یہ جو ہمارے فقراء تھے یہ علماء تھے اور پھر فقراء تھے، یعنی یہ مقام علم سے آگے گزر کر مقام فقر تک پہنچے ہوئے تھے. تو علماء کا کام فتویٰ کے ذریعے، دینی رائے کے ذریعے اور دینی احکام کے بیان کے ذریعے بادشاہوں کو شریعت کے دائرے میں رکھنا تھا. یہ وہ کام تھا علماء کا. علماء کا کام درباروں میں جا کے عہدے حاصل کرنا نہیں تھا، یا علماء کا کام درباروں میں کھڑے ہو کر علماء حکومتوں کی یا کسی اور موضوع پر تقریریں کرنا نہیں تھا، بلکہ یہ بتانا تھا کہ یہ عمل دین کے مطابق ہے اور یہ دین کے خلاف ہے. اور یہ اہل علم نے ہر دور میں کیا. عبداللہ حضرت امام احمد بن حنبل کو کوڑے لگائے گئے، لیکن کہا کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، تم کوڑے جتنے مرضی لگاؤ. یہ ہمیشہ علماء نے کیا. آپ فرماتے ہیں کہ عقل، یہ عقل کیا چیز ہے؟ فرمایا عبادت کی انتہا عقل ہے. عبادت کی انتہا عقل ہے. اور عبادت کی شرط کیا ہے؟ علم ہے. عبادت کی شرط علم ہے اور عبادت کی انتہا عقل ہے. وہ جو بابا فرید کا ارشاد ہے نا، فریدہ جے تم عقل لطیف کالے لکھ نہ لے. جب عبادت اپنے اخلاص کی انتہا پر پہنچتی ہے تو وہ عقل بن جاتی ہے. اور یہ عقل جو ہے وہ علم کے راستے سے آتی ہے. آپ نے فرمایا کہ علم کے بغیر عبادت فضول ہے اور درد سر ہے. علم کے بغیر عبادت درد سر ہے. کہا کہ عقل اشرف ہے، اس لیے کہ اس سے معرفت الہی کا علم حاصل ہوتا ہے. یہ معرفت عقل سے حاصل ہوتی ہے. پھر فرمایا درویش اہل عشق ہیں اور علماء اہل عقل. درویش اہل عشق ہیں اور علماء اہل عقل، اس لیے دونوں میں اختلاف ہے. راہ سلوک میں درویش کا عشق عالم کے عقل پر غالب آ جاتا ہے. اب اسے مناظرے کی کیفیت نہ سمجھیے یا مقابلے کی کیفیت نہ سمجھیے. بابا فرید یہ کہہ رہے ہیں کہ فقیر وہ ہوتا ہے جو پہلے عالم بنتا ہے، پھر عبادت کرتا ہے اور عقل کو کمال تک پہنچاتا ہے، اس کے بعد فقر اختیار کرتا ہے تو اس کا عشق اس کے اپنے عقل پر غالب آ جاتا ہے. اس کے اندر کا عارف جو ہے اس کے اندر کے عالم پر غالب آ جاتا ہے. تو پھر وہ علم کا اظہار نہیں کرتا، پھر وہ فتوے نہیں دیتا، پھر وہ تقریریں نہیں کرتا، پھر وہ یغیرو بقلبہ. مجھے یاد ہے کہ معظم آباد کے حضرت خواجہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ وہ جو حدیث مبارکہ ہے کہ من رأى منکم منکرا، کوئی تم میں سے برائی دیکھے اسے اپنے ہاتھ سے بدل دے. یہ حاکم کے لیے. حاکم بدل سکتا ہے، آپ میں تو نہیں بدل سکتے. اور اگر اس میں استطاعت نہ ہو تو فبلسانہ ہی. یہ عالم کا کام ہے، یہ عالم کا کام ہے. حاکم کا کام ہے برائی کو اپنے اختیار سے بدلے. عالم کا کام ہے اپنے علم سے اس برائی کے برا ہونے کو واضح کرے. اور وَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ. وہ کہتے ہیں پیچھے فاعل تو تغیر ہی ہے نا، اس نے قلب سے اس برائی کو متغیر کرنا ہے. اور وہ کہتے ہیں یہ ذوف سے ادف نہیں ہے، یہ دیو سے ادف ہے. دیو سے ادف کا مطلب ہوتا ہے بڑا حصہ، ذوف سے ادف ہوتا ہے زیادہ کم تر. تو جو دل سے برائی کو بدل دے اپنے دل کی طاقت سے،
اپنے دل کی توجہ سے برائی کو، منکر کو متغیر کر دے، وہ ایمان کے بڑے درجے پر فائز ہے۔ اب اس حدیث کا یہ بھی ایک معنی ہے، صوفیاء نے یہ معنی دیا کہ حاکم کا کام اپنے اختیار سے برائی کو روکنا ہے، عالم کا کام اپنے علم سے اور فتوے سے اور اپنے علم کے اظہار سے برائی کو روکنا ہے، اور عارف کا کام اپنے قلب سے برائی کو متغیر کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ عقل مند وہ ہے جو اللہ پر توکل کرے اور کسی سے امید نہ رکھے۔ میں آخر میں ایک درویش کے پاس ہم بیٹھا کرتے تھے، بابا نور خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ ایک اور درویش کے پاس بھی ہمیں زیارت کا موقع ملا۔ فائدہ اٹھانے کا تو اصحاب صلاحیت فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور حضرت بابا فرید نے فرمایا کہ صلاحیت سلوک کی اصل ہے، اور دل کی صلاحیت سلوک کی اصل ہے۔ جس کی دل میں حق قبول کرنے کی صلاحیت ہو وہ سلوک کے راستے پہ نہیں چل سکتا، اور کہا یہ صلاحیت لقمہ حرام سے اجتناب سے پیدا ہوتی ہے۔ جسے لقمہ حرام سے اجتناب مل جائے اس کے دل میں حق قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اور جس دل میں یہ صلاحیت ہو وہ سلوک کے راستے کا مسافر بن جائے۔ تو وہ ایک درویش فرمانے لگے کہ علم کے عین کو عقل کے عین میں داخل کیا جائے، اور ان دونوں کو عشق کے عین میں داخل کیا جائے تو معرفت کا عین پیدا ہوتا ہے۔ اب اس سے مراد کیا ہے کہ علم جو حق اور باطل اور صحیح اور غلط کا امتیاز ہے، اس کو عبادت کے ساتھ ملا کر عقل میں کمال حاصل کر لیا جائے، اور پھر عشق الہی کی سے جوت لگائی جائے تو پھر معرفت پیدا ہوتی ہے۔ تو معرفت کا راستہ علم کا، عقل کا، عشق کا راستہ تھا، ہم نے اس کو کشف کا، کرامات کا اور ان چھوٹی چیزوں کے اظہار کا راستہ بنا دیا۔ ہم نے ان فقیروں کی محنت کو بھلا دیا، ان کے ثمرے کو یاد رکھا۔ کاش ہم ان کی محنت کی طرف توجہ دیتے تو پھر ہم یہ جان پاتے، پھر ہم صحیح اور غلط میں بھی امتیاز کر پاتے۔ ہمارا معاشرہ بگڑ اس لیے گیا ہے کہ علماء بادشاہوں کی اصلاح کے لیے نہیں، یا حکمرانوں کی اصلاح کے لیے نہیں، یا عوام سے یا حکمرانوں سے داد طلب کرنے کے لیے بات کرتے ہیں۔ اگر خلاف کریں تب بھی داد طلبی ہوتی ہے، اور اگر حق میں کریں تو پھر بھی داد طلبی ہوتی ہے، کبھی عوام سے داد، کبھی بادشاہوں سے داد۔ بالعموم تصوف کو کچھ شعبدوں کے اظہار کا نام دے دیا گیا، اور اس شعبدہ بازی کا مقصد لوگوں کے ہجوم کو اکٹھا کرنا۔ میں ملفوظات میں ایک لفظ پڑھ رہا تھا اور راستے میں دوستوں سے کہہ رہا تھا کہ عطاقیہ ٹوپی، کلاه جو شیخ عطا کرتا تھا، اس کے بارے میں بابا فرید نے جو کچھ ارشاد فرمایا اس پر ایک باب پورا باندھا ہے حضرت بدر الدین اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اس کے مطابق تو ٹوپی جو پہننا ہے یہ بڑا خوفناک کام ہے۔ اب تو چونکہ ٹوپی سے پتہ چلتا ہے کہ ایک بندے کے مرید کتنے ہیں، اس لیے ہر آدمی ٹوپی پہنتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک شیخ نے کسی نے اصرار کیا کہ مجھے بھی کلاه عطا کر دی جائے، کلاه عطا کر دی۔ بعد میں کسی نے بتایا کہ وہ آپ کی کلاه جس نے آپ نے عطا کی تھی وہ تو ایسے کام کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا میری ٹوپی نے اسے سزا نہیں دی۔ کلاه جسے دی جاتی ہے اگر اس کے آداب کی رعایت نہ رکھے تو وہ اس کی گردن توڑ دیتی ہے، دوسرے دن پتہ چلا وہ گرا اور اس کی گردن ٹوٹ گئی۔ یہ ٹوپی اب ہم نے نااہلوں کو پہنا دی ہے۔ کیوں؟ ہجوم اکٹھا کرنا مقصود ہے۔ جب ہجوم اکٹھا کرنا مقصود بن جائے تو پھر فقراء طالبین کے پابند ہو گئے نا، طالبین فقراء کے پابند نہ رہے۔ ہمیں خود کو بھی یاد دلانا ہے، اور جہاں پہ بھی فقیروں اور درویشوں سے محبت رکھنے والے کو محفل ہو، یہ یاد کرنا ہے اور یاد کروانا ہے کہ ان فقیروں نے اصلاح معاشرہ کا عمل اپنی ذات کے اندر اس توانائی پیدا کرنے سے کیا تھا، اور پھر اس کے بعد معاشرے کو متغیر کیا تھا۔ نہ وہ عشق میں رہی شوقیاں،
نہ وہ حسن میں رہی گرمیاں، نہ وہ غزنوی کی تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف اعجاز میں۔ ہمارا الویہ یہ ہے کہ ہم شفاف پانی کے چشموں کو چھوڑ کر جوہروں کو پانی کے چشمے سمجھ بیٹھے ہیں، اور تصوف کے نام پر جو شعبدہ بازی ہے وہ مقبول اس لیے ہوتی جا رہی۔ جو خانقاہیں معیاری، جو پرانی روایت کی خانقاہیں ہیں، ان خانقاہوں میں تربیت کا نظام موجود ہے کسی نہ کسی حد تک۔ یہ جو کھمبیوں کی طرح اگنے والا ایک تصوف ہے، جو کبھی اچانک پتہ چلتا ہے کہ فلاں جگہ پر ایک مرد کامل کا اچانک ظہور ہو گیا ہے، اور پھر بڑے بڑے اشتہار لگ جاتے ہیں، یہ جسے اشتہاری تصوف کہتے ہیں۔ یہ اشتہاری تصوف اس لیے پیدا ہوا کہ معاشرے میں اس کی کوئی بھی کموڈٹی جو سیلیبل کموڈٹی ہوتی ہے، جو قابل فروخت اور قابل خرید کموڈٹی ہوتی ہے، وہ مارکیٹ میں اس وقت آتی ہے جب اس کے خریدار موجود ہیں۔ تو علماء نے ہمارے شعور کی وہ تربیت نہیں کی، اور معاشرے کا نظام تربیت بگڑنے لگا ہے۔ جب تک صوفیاء کا رخ خلق کی اصلاح کی طرف نہیں ہوگا، اور جب تک علماء کا رخ حق کے اظہار کی طرف نہیں ہوگا، ہم اسی طرح قامت گوئیاں مارتے رہیں گے۔ لیکن ان فقیروں کے چشمہائے فیض وہ جاری ہیں اور جاری رہیں گے، اور یہ اسلوب تربیت سلوک کے اسالیب کو بازیاب کرنے سے ممکن ہے۔ میں اس سوال کا اپنی طرف سے ایک ناقص سمجھ کے مطابق جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ علماء اور صوفیاء یہ الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ صوفیاء وہ لوگ ہیں جو علماء میں سے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی عشق کو اپنی عقل پر غالب کر لیا، جنہوں نے اپنے علم کو اور اپنے عقل کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں فقیری اختیار کر لی۔ اللہ غنی وانتم الفقراء کا نمونہ بن گئے۔ تو ان لوگوں کی ہم نشینی سے بھی دلوں کی حالت بدلتی ہے۔ وہ القوم لا یشقی جلیسہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے ہم نشیں بدبخت نہیں ہوتے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان فقیروں کی نسبت کی وجہ سے شقاوت سے محفوظ رکھے، اور ہمیں اس روحانیت کی طرف واپس رجوع کرنے کی۔ فقراء اور اہل حقائق ناپید نہیں ہوئے، مستور الحال ہوئے۔ یہ وہ نعمت ہے جو طلب کے بغیر نہیں ملتی۔ جب طالبین نہیں رہتے تو یہ مستور الحال ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ایسی سچی طلب عطا فرمائے کہ یہ چھپے ہوئے لوگ ہمارے سامنے آ جائیں اور ہمارے معاشرے کی کایا کو پرست دیں۔ اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا، ہمیں بھی یا رسول اللہ شعور بندگی دے دو، دل تاریخ کو کچھ اپنے گھر کی روشنی دے دو، صدقہ مانگنے کا ہم گواروں کو کہاں آتا، بس اتنا مانگتے ہیں ٹھیک میں اپنی خوشی دے دو، سلوک وقت کے مارے ہوئے ہم کس طرف جائیں، ہمیں بھی اپنے شہر امن کی کوئی دو۔ ماں باپ کا دوبارہ بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ اس پروگرام میں کافی دیر سے تشریف فرما ہیں۔ اب دعا کے لیے حضرت صاحبزادہ پیر حافظ عبد الواحد نقشبندی صاحب جو زیب زینت ہیں آستانہ عالیہ پیر کریاں شریف کے، ملتمس ہوں آپ دعا فرمائیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم زين أخلاقنا بالقرآن۔ اللهم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ اللهم إني أسألك المعافاة في الدنيا والآخرة۔ سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ یا پروردگار عالم ہم سب کو ایک اور ایک کر دے۔ یا پروردگار عالم ہمیں اس طریقے پر چلا جس پر اولیاء کرام، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے چل کر اپنی زندگیوں کو پوری دنیا اور پوری کائنات کے لیے
روشن مینار بنا دیا، یا مولا ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا مولا صوفیہ کا جو طریقہ، صوفیہ کی جو مجالس، یا مولا ہمیں ان میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا مولا اپنے پیارے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ جتنے حاضرین کرام، سامعین کرام اس مجلس میں شریک ہوئے، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیخ المشائخ، زہد الانبیاء، عارف باللہ حضرت خواجہ بابا فرید الدین بن شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو تعلیمات ہیں ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ان کے جو شہزادگان ہیں، ان کے جو سجادہ نشین حضرات ہیں، یا مولا ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ انہیں بھی حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات اور نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آپ کے جو مریدین ہیں، آپ کے جو چاہنے والے ہیں، جن چیزوں کا اظہار آج علماء کرام نے اس مجلس میں کیا، ان چیزوں پر توجہ دینے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ ظاہری چیزیں، کرامات کا اظہار کرنا، فضائل بیان کرنا، لیکن ان فضائل کے پیچھے جو محنت، جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو، اپنی انا کو مار کر، ختم کر اللہ کی بارگاہ میں جو مقام حاصل کیے، یا مولا اس سے ہمیں بھی تھوڑا سا حصہ عطا فرما دے۔ یا پروردگار عالم جن باتوں کا ذکر ہوا، یا پروردگار عالم ان پر ہمیں تدبر، تفکر کرنے کی اور پھر ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا مولا ایسی مجالس ہمارے علماء کرام، ہمارے نوجوان ماشاءاللہ جو یعنی پیاسے ہیں اس چیز کے، کہ جن کو ہم نے وہ سطحی چیزوں پر لگا دیا ساری رات، بلکہ میں یہ کل پرسوں سے یعنی میرے ذہن میں ایک سوال گونج رہا تھا کہ ساری رات اونچی آواز میں، یعنی کیونکہ حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس پاک ہے، تو کہیں سے گانے کی آواز آ رہی ہے، کہیں سے قوالی کی آواز آ رہی ہے۔ جو ہی وہ فجر کا وقت ہوتا ہے یا تہجد کا وقت ہوتا ہے، جب یہ اللہ والے جنہوں نے ہمیں دین اسلام کو پہنچایا، صحابہ، تابعین، تبع تابعین سے محنتوں سے اسلام کے جھنڈے کو پوری دنیا میں پھیلا دیا، اسلام کے پیغام کو، یعنی ان چیزوں کو پیچھے ہٹا کر وہ جب اٹھا کرتے تھے اللہ کی یاد کے لیے، اس وقت ہم سو جاتے ہیں، اور وہ سطحی چیزیں جس کا ان کی زندگی سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے، اس پر ہم بہت زیادہ زور دیتے ہیں۔ یا مولا ہمیں ان برائیوں سے بچا اور اخلاص نیت اور اخلاص عمل عطا فرما۔ یا پروردگار عالم ہمارے انجمن طلباء اسلام کے پیر سعید چشتی صاحب، ماشاءاللہ میں ان کو اس وقت سے جانتا ہوں جب یہ ماشاءاللہ پاک پتر میں انجمن طلباء اسلام کے ناظم بھی تھے۔ انہوں نے یہ انیشیٹو لیا کہ جو اصل تعلیمات ہیں صوفیہ کرام کی، ان سے عوام کو متعارف کرایا جائے، انشاءاللہ کبھی نہ کبھی تو دل میں بات اتر جائے گی۔ یا مولا ہم دعا کرتے ہیں کہ ان کو اس کوشش کو، اس ایفرٹ جو انہوں نے کی ہے، اس میں اللہ برکت عطا فرمائے۔ یا مولا ہمیں زندہ رکھ اسلام پر اور موت دے ایمان پر۔ یا مولا اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی ہم نشینی ہمیں مل جائے، تو یا اللہ ہمیں اولیاء کی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ یا مولا جن علماء کرام نے یہاں اپنے بیان سے اولیاء کرام کی شان بیان کی، ان کے علم و عمل میں اضافہ فرما۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ اس پروگرام کے انتظام کرنے والے مینجمنٹ میں جو حضرات ہیں، یا مولا ان کی ان کوشش کو اپنی بارگاہ میں شرکت کی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ منور عرشہ وزینۃ فرشہ محمد وعلی آلہ اجمعین۔ بلڈنگ میں لنگر کا اہتمام ہے، تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ وہاں تشریف لے